السلام علیکم۔ دنیا میں ایک ایسی قوم بھی گزری ہے کہ جو بہت ہی زیادہ طاقتور اور مضبوط تھی۔ اللہ نے ان کو اتنی زیادہ طاقت اور مضبوطی دی تھی کہ اپنے ہی ہاتھوں سے مضبوط عمارت بنایا کرتے تھے۔ بڑے بڑے محلات کو انہوں نے تعمیر کیا، بڑے بڑے قلعوں کو انہوں نے تعمیر کیا، اور ان چیزوں کی وجہ سے وہ لوگ غرور اور سرکشی میں آ گئے۔ یہ واقعہ ہے اس وقت کی کہ جب نوح علیہ السلام دنیا سے چلے گئے اور ان کے جو ماننے والے تھے ان لوگوں نے بھی دھیرے دھیرے اللہ کو بھلانا شروع کر دیا۔ پھر ایک قوم، جس قوم کا میں تذکرہ کر رہا ہوں، یہ قوم عاد ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس قوم کو زبردست طاقت اور قوت دی تھی۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا ارم ذات العماد کہ ستونوں والی قوم ہے۔ انہوں نے اپنے ہی ہاتھوں سے بلند محلات تعمیر کیے اور بڑے بڑے قلعے تعمیر کیے، لیکن انہوں نے بتوں کی پوجا کرنی شروع کر دی اور اللہ کی پرستش کرنے کے بجائے، اللہ کی عبادت کرنے کے بجائے انہوں نے بتوں کی عبادت کرنی شروع کی۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی طرف ایک نبی کو بھیجا، وہ نبی ہود علیہ السلام ہے۔ عرب کے جنوبی علاقے حضرموت جو یمن سے ہے وہاں پہ ان کو بھیجا گیا۔ اللہ کا ہمیشہ ایسا معاملہ رہا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جو بھی قوم جب بت پرستش میں لگ جاتی تھی اور اللہ کی عبادت نہیں کرتی تھی، پھر اللہ تبارک و تعالی ان کی طرف ایک نبی کو بھیجتا تھا۔ اسی طریقے سے اللہ نے ہود علیہ السلام کو ان کی طرف بھیجا۔ انہوں نے اللہ کی دعوت دینی شروع کر دی، اپنی قوم سے کہا کہ اللہ نے تم کو بڑی مضبوطی دی ہے، تم لوگ بہت ہی زیادہ طاقتور ہو، تم نے بڑے بڑے قلعے اور محلات تعمیر کیے، لیکن تم غلط کام یہ کر رہے ہو کہ بتوں کی پوجا کر رہے ہو، بتوں کی عبادت کر رہے ہو۔ ایک اللہ کو مانو اور ایک اللہ کی طرف آ جا۔ انہوں نے انکار کیا، انہوں نے سرکشی کی اور کہا کہ ہم نہیں مانتے۔ کہا جاتا ہے، روایتوں میں آتا ہے کہ انہوں نے ایک بڑا شہر تعمیر کیا تھا، ارم شہر تعمیر کیا تھا، اس کو بڑے بڑے محلات سے بھر دیا تھا۔ کچھ لوگوں نے ہود علیہ السلام کی اطاعت کی، جو لوگ غریب اور نادار اور مفلس تھے۔ آخر ایک وقت آتا ہے کہ ان کی قوم جو قوم عاد تھی، انہوں نے ہود علیہ السلام سے کہا کہ آپ ہمیں ہمیشہ کہتے ہیں کہ اگر تم اللہ کی اطاعت نہیں کرو گے تو اللہ کا عذاب تمہارے اوپر آئے گا، آخر اب اللہ سے عذاب کے لیے کیوں نہیں کہتے؟ ہود علیہ السلام نے کہا کہ ٹھیک ہے۔ پھر ایک وقت آیا، آسمان پہ ایک بادل دکھائی دی، یہ لوگ بڑے خوش ہوئے کہ اب بارش ہونے والی ہے، لیکن اس بادل کے بعد ایک زبردست آندھی آنا شروع ہو گئی، اور یہ آندھی 7 دن اور 8 راتوں تک چلتی رہی۔ اتنی زبردست آندھی تھی کہ لوگ جو بڑے بڑے مضبوط تھے اور ان کے قلعے بڑے بڑے مضبوط تھے، ان کا پورا شہر تباہ ہو گیا، اور آج بھی وہ شہر کا پتہ نہیں چلتا ہے۔ کچھ آثار قدیمہ کچھ لوگوں نے اس شہر کا پتہ کیا، جس کے کچھ آثار ابھی ملتے ہیں۔ اس ہود علیہ السلام کے واقعے سے ہمیں سبق ملتا ہے کہ اللہ نے ہمیں چاہے جتنا بھی پیسہ دیا ہو، جتنی بھی کامیابی ہو، لیکن ہم اللہ کی اطاعت اگر نہیں کریں گے، اگر ہم سرکشی اور اللہ کی نافرمانی کریں گے، تو پھر اللہ کے عذاب سے ہمیں کوئی بھی بچانے والا نہیں ہے۔ اللہ کے عذاب سے صرف وہی چیز بچا سکتی ہے کہ ہم اللہ کی اطاعت کریں، اور اللہ نے جو کچھ ہمیں دیا ہے اس کے اوپر ہمیں غرور اور گھمنڈ نہیں ہونا چاہیے۔